Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all in the social studies online class. As you know that we started chapter number 22, the Mughals, in which we have discussed some of the Mughal emperors. The first Mughal emperor Babur, who ruled from 1526 to 1530, and we came to know how he conquered subcontinent, how he defeated Ibrahim Lodi, and for how many years did he rule the subcontinent. Then we discussed the next Mughal emperor, who was the eldest son of Humayun, and his ruling period was from 1530 to 40, and then again from 1555 to 56. Then there was an Afghan noble, Sher Shah Suri, who laid the foundation of the Suri dynasty in the subcontinent, and in his 5 years rule he brought many reforms in the subcontinent, and he was the only ruler who thought of the betterment of the people of his kingdom. So this is Sher Shah Suri, who led the foundation of the Suri dynasty in the subcontinent and who had the intention to eliminate the Mughal dynasty from the subcontinent. But after his death, his successors were not that much strong. So Humayun again came from Persia and became the Mughal ruler again in 1555. But after the death of Humayun, his eldest son Akbar became the next ruler. He was very young when he inherited the kingdom, so he was guided by Bairam Khan, a wise general. But Bairam Khan was also killed on his way to Makkah. But Akbar के बारे में ये कहा जाता है कि he very successfully run his administration or run his rule. इसी वजह से उसको अकबर आज़म, अकबर द ग्रेट भी कहा जाता है. and he tried to satisfy all his people, and for that purpose what he did he combined the main points of the different faiths like Islam, Christianity, Buddhism, Zoroastrianism, and he introduced a new faith, Deen-e-Ilahi. He also abolished the jizya tax. His reforms gave more advantages to non-Muslims than the Muslims. Clear? इसकी कहानी भी हम पढ़ चुके हैं. Now, today we are going to start Shah Jahan. We also discussed Jahangir, but today we will discuss Shah Jahan. Let me tell you something about Jahangir. When Akbar died in 1605, so he was succeeded by his son Salim, now the Emperor Jahangir. He also tried to follow his father's ideas, but he was more fairer to the Muslims than the Akbars. It is said that they were the great patrons of art, not only Jahangir but his wife Noor Jahan as well. And the Mughal Empire became the most cultured place in the world at the time of Jahangir. Now, let us start the fifth Mughal Emperor, Shah Jahan. Okay, after a powerful struggle with Noor Jahan, as Noor Jahan was his stepmother, so Shah Jahan succeeded his father as emperor and tried to follow his grandfather Akbar's ideas. अब वो
کامیاب ہو جاتا ہے، تخت پہ بیٹھ جاتا ہے، نیکسٹ ایمپرر بن جاتا ہے. کہتے ہیں کہ نور جہاں کو وہ محل سے کہیں دور اس کے لیے سالانہ جو ہے وہ انکم بھی مقرر کرتا ہے کہ سالانہ اس کو اتنے پیسے دیے جائیں گے. ایک الگ پیلس میں اس کو رہنے کے لیے جگہ دی جاتی ہے اور آخر کار وہ تخت پہ بیٹھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور نیکسٹ ایمپرر بن جاتا ہے. اینڈ ہی آلسو ٹرائی ٹو فالو ہز گرینڈ فادرس یعنی اکبرس آئیڈیاز. فار مچ آف ہز رین اپنے زیادہ تر دور حکومت میں دا مغل امپائر واز فیلی پیسفل. سو مغل امپائر جو تھا وہ ویری پیسفل، مطلب کہ سب کانٹیننٹ میں امن ہی رہا. اٹ واز ناٹ اونلی دا ورلڈ سینٹر فار دا آرٹ، نہ صرف فنون لطیفہ کے لیے یہ ورلڈ سینٹر دنیا میں ایک مرکز بن گیا تھا، بٹ آلسو ون آف دا ریچسٹ، لیکن سب کانٹیننٹ جو ہے وہ ریچسٹ کنٹری بھی بن گئی تھی. شاہ جہاں از نون ایز دا بلڈر آف دا مغل امپائر. شاہ جہاں کو ایک ٹائٹل دیا جاتا ہے مغل امپائر کا. ویسے اس کا اپنا نام خرم ہوتا ہے، لیکن اس کا فادر یعنی جہانگیر جو ہے یہ شاہ جہاں کا ٹائٹل دیتے ہیں. سو اس کو مغل امپائر کا بلڈر بھی کہا جاتا ہے. کیوں؟ بیکاز مینی امپورٹنٹ اینڈ امپریسو مونیومنٹس ور بلٹ ڈیورنگ ہز رین. کیونکہ اس کے دور حکومت میں بہت امپورٹنٹ اور آپ کہہ لیں متاثر کن مونیومنٹس یعنی یادگار یا بلڈنگز آپ کہہ لیں وہ اس کے دور حکومت میں یہ بناتا ہے. سم آف دا ایگزامپلز آر ہیئر. یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے، تاج محل، جامع مسجد آگرہ، These are some of the buildings built by شاہ جہاں. آگرہ فورٹ ہے. This is موتی مسجد also in India. Okay, now the thing that most people remember when thinking about Shah Jahan is his beautiful wife Mumtaz Mahal, to whom he was married for 20 years, and when she died the emperor was heartbroken and built as her tomb Taj Mahal, which many people think is still the most beautiful building in the world. ایک چیز جو کہ شاہ جہاں کے بارے میں سوچتے ہوئے جو ذہن میں آتی ہے وہ اس کی خوبصورت وائف ممتاز محل ہے، جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا. اور کہتے ہیں کہ اس کی وفات کے وقت وہ اس کو نصیحت کرتی ہے کہ آپ میری یاد میں ایک ایسا مقبرہ بنائیں، ایک ایسی بلڈنگ بنائیں جو دنیا کے سب سے خوبصورت عمارت ہو. سو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب شاہ جہاں تاج محل تعمیر کرتا ہے اینڈ اسٹل اٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی ون آف دا موسٹ بیوٹیفل بلڈنگ ان دا ورلڈ. This is the picture of Shah Jahan and his wife Mumtaz Mahal. Now, what happened to Shah Jahan? اب مغلوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تخت پہ بیٹھنے کے لیے ایون کہ اپنے بہن بھائیوں کا بھی جو ہے آپ کہہ لیں مرڈر کر دیتے ہیں، ان کو مار دیتے ہیں. اب شاہ جہاں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آگے انشاءاللہ اورنگزیب ہم پڑھیں گے شاہ جہاں کا بیٹا اورنگزیب اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے. شاہ جہاں didn't die, but Aurangzeb had him imprisoned in the fortress at Agra for the remaining 8 years of his life. اب جب یہ 1657 میں بہت زیادہ شاہ جہاں جب بیمار ہو جاتے ہیں، سو ان کا اپنا بیٹا اس کو کیا کر دیتا ہے، اس کو امپریزن کر دیتا ہے. تاج محل کے سامنے ایک فورٹریس میں اس کو امپریزن کر دیتا ہے 8 سالوں تک. پھر 8 سال کے بعد کہتے ہیں کہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب جو ہے کسی انگریز ڈاکٹر کو بلاتا ہے اور اچانک سے جو ہے پھر شاہ جہاں کی ڈیتھ ہوتی ہے. اورنگزیب کو اس کی بہن اس بات پہ مبارکباد بھی دیتی ہے، حالانکہ اس کو اس طرح سے قید نہیں کیا جاتا، باقی اس کو وہی شاہانہ طریقے سے اس کو آپ کہہ لیں اس کا خیال رکھا جاتا ہے. بس اس کو صرف وہ آزادی نہیں ہوتی،
اور اس کو تخت سے ہٹا دیا جاتا ہے. اس کو وہ فریڈم نہیں ہوتی, باہر کہیں جانے کی اجازت نہیں ہوتی. لیکن کہتے ہیں کہ اچانک سے جو ہے اس کی شاہ جہاں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. کہتے ہیں اس کو زہر دیا جاتا ہے, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اورنگزیب کی جو اپنی بہن ہوتی ہے وہ شاہ جہاں کی ڈیتھ پہ اس کو مبارکباد دیتی ہے. اب وہ 8 ایئرس کیا کرتا ہے, دا اولڈ ایمپرر یعنی شاہ جہاں کی بات ہو رہی ہے, کہ وہ زیادہ تر ٹائم پھر کیا کرتا ہے کہ اسی فورٹریس کی ایک کھڑکی سے جو تاج محل ہوتا ہے اس کو دیکھ کے روتا رہتا ہے اپنی بیوی کی یاد میں. ناؤ دا نیکسٹ اور دا 6th امپورٹنٹ مغل ایمپرر Aurangzeb Alamgir, whose ruling period is from 1658 to 1707. In 1657 شاہ جہاں took very ill, جب شاہ جہاں بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں, and was expected to die, اور قریب المرگ ہوتے ہیں. His 4 sons, all governors of different parts of the empire, joined the fight for the throne. تو اب اس کے جو 4 بیٹے ہوتے ہیں جس میں شاہ شجاع, دار شکوہ, اورنگزیب اور مراد بخش شامل ہوتے ہیں. یہ ڈفرینٹ ایریاز جو ہیں یہ ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں, وہ ڈفرینٹ ایریاز کے جو ہے گورنرز ہوتے ہیں. جیسے پاکستان جو ہے اس کے 4 پروونسز ہیں, سو ہر ایک پروونس کا اپنا اپنا گورنر ہے. اسی طرح شاہ جہاں بھی ڈفرینٹ ایریاز یا ڈفرینٹ اسٹیٹس آپ کہہ لیں, ڈفرینٹ صوبوں کو جو ہے اپنے بیٹوں میں بانٹ دیتا ہے اور اس کا گورنر بنا دیا جاتا ہے. اس میں اورنگزیب جو ہے یہ سدرن پارٹ آف انڈیا میں جو ہے ڈکن کا جو ہے یہ گورنر ہوتا ہے. ٹھیک, اب جب شاہ جہاں بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں سو اس کے 4 بیٹے آپس میں لڑ پڑتے ہیں تخت پہ بیٹھنے کے لیے, بادشاہ بننے کے لیے. اب اورنگزیب the youngest, a brilliant general, marched northwards from the Deccan towards Delhi. اب اورنگزیب کا نمبر 3 ہوتا ہے, تو یہ ڈکن سے یہ نارتھ ورڈز جاتا ہے دہلی کو حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک, اب there were many battles for power. اب ان کے درمیان بہت ساری لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, یعنی بھائی آپس میں ہی لڑ رہے ہوتے ہیں. all of which اورنگزیب won, اور اس میں کس کی جیت ہوتی ہے, اورنگزیب جیت جاتا ہے. his 3 brothers were captured, tried and then executed with their children. اور اب دیکھیں اورنگزیب کیا کرتا ہے, ایک تو اپنے فادر شاہ جہاں کو جو ہے یہ نظر بند کر دیتا ہے, امپریزن کر دیتا ہے, قید میں بند کر دیتا ہے. اوپر سے یہ اپنے باقی 3 بھائیوں کو اپنے بچوں سمیت, ان کے بچوں سمیت یہ کیا کر دیتا ہے, یہ مار دیتا ہے اور خود ایمپرر بن جاتا ہے. This map shows the green part. All the green part shows the time period of the areas which were captured by Aurangzeb during his ruling period. Okay. Now, the Mughal Empire at its greatest extent. He was the last great Mughal emperor. ہم نے بابر کی بات کی, ہم نے ہمایوں کی بات کی, اکبر کو ہم نے پڑھا. ٹھیک, اس کے بعد جہانگیر ہم نے ڈسکس کیا. اسی طرح شاہ جہاں ہم نے ڈسکس کیا کہ جس کے ٹائم پیریڈ میں سب کانٹیننٹ دنیا کا آپ کہہ لیں امیر ترین ملک بن جاتا ہے, فنون لطیفہ کا مرکز بھی بن جاتا ہے اور امیر ترین ملک بھی بن جاتا ہے. لیکن اورنگزیب جو ہے یہ بھی ایک گریٹسٹ مغل ایمپرر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک زبردست آپ کہہ لیں بریلینٹ جنرل بھی ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ زیادہ سے زیادہ ایریاز کو اپنی سلطنت میں شامل کرتا ہے, جو کہ کابل سے لے کر نارتھ ویسٹ میں کابل سے لے کر گینجیز ڈیلٹا تک, اور پھر ہمالیاز کراکورم سے لے کر ساؤتھ میں کاوری ریور تک جو ہے یہ سارا ایریا اپنی سلطنت میں شامل کرتا ہے. اب آپ یہاں پہ دیکھیں, the whole area, this whole area shows the Mughal Empire during the reign of Aurangzeb. Reign means ruling period of Aurangzeb. Now you can see here the blue color shows the river Ganges and its delta. ٹھیک, جہاں پہ مطلب کہ نارتھ ویسٹ سے لے کر ایسٹ میں بنگلہ دیش تک کے سارے ایریا اس کے کنٹرول میں آ جاتا ہے, کابل سے لے کر, صرف گینجز ریور نہیں, کابل یعنی پاکستان کے بعد افغانستان ہے, سو وہاں سے لے کر یہاں تک. اور پھر یہاں پہ آپ کو
साउथ में ये कावरी रिवर नज़र आ रहा है, यहाँ तक ये सारा एरिया औरंगज़ेब के कंट्रोल में होता है। ओके, अब ये इसकी सल्तनत कमज़ोर क्यों हो जाती है, वीकन क्यों हो जाती है? क्या होता है? द ट्रेजरी ऑफ द एम्पायर एंड द क्वालिटी ऑफ द फाइटिंग फोर्सेस बोथ सफर्ड एज औरंगज़ेब हैड टू पुट डाउन द रेबेलियंस ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ द एम्पायर। अब मुसलसल कॉन्टीन्यूस वॉर्स की वजह से इसकी एम्पायर आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती जाती है। आप इसमें देखें, यहाँ पे आपको डिफरेंट आपके ट्राइब्स नज़र आएंगी। साउथ में आपको ये मराठास नज़र आएंगे, फिर राजपूत्स, फिर इसके बाद जाट्स देखें, सिख्स देखें, पश्तून ट्राइब्स देखें। अब हुकूमत तो ये कर रहा है, लेकिन डिफरेंट एरियाज से इसको अपोजिशंस का भी सामना है। अब तकरीबन 27 ईयर्स, अब कॉन्टीन्यूसली 27 ईयर्स तक लड़ने के बाद जाहिर सी बात है इसके फोर्सेस के लिए जो है आपके लिए वेपन्स लेना होता है, इनके लिए खाने वगैरह का बंदोबस्त करना होता है, वॉर के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। सो क्या होता है कि इसका इफ़ेक्ट ऑटोमेटिकली इसके ट्रेजरी पर, आपके लिए इसके ख़जाने पर भी पड़ता है। सो क्या होता है कि इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इसकी किंगडम कमज़ोर होती जाती है। और दूसरी बात कि मोस्ट ऑफ द डेक्कन वॉज फाइनली कॉन्कर्ड, but the Marathas under Shivaji with their guerrilla war tactics were a constant problem for Aurangzeb and they were never really defeated। अब दक्कन जो है, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है, वो तो सारा इसके कंट्रोल में आ जाता है, लेकिन मैप में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मराठास होते हैं। ये आपको इधर नज़र आ रहा है मराठास। सो ये मराठास क्या करते हैं, दिस पार्ट, ये क्या करते हैं कि ये गोरिल्ला वॉर टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। गोरिल्ला वॉर टैक्टिक्स का मतलब है इरेगुलर वॉर्स, एक सरप्राइजिंग वॉर। जैसे पहले एक तो बाकायदा ऐलान किया जाता है कि हम इस डेट को इस जगह पे जो है हमारी फ़ाइट होगी, हमारी जंग होगी। अब ये इस किस्म के वॉर नहीं, इरेगुलर वॉर्स, मतलब आपको पता भी ना हो और आपका दुश्मन आके आप पे हमला करे। सो ये चीज़ जो है ये औरंगज़ेब के लिए बहुत आपके लिए के प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद ओके, अब गोरिल्ला वॉर टैक्टिक्स या ये जो मराठास हैं ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उसके लिए, क्योंकि टाइम टू टाइम ये जो है इरेगुलर वॉरफेयर में ये औरंगज़ेब को इंगेज रखते हैं। सो इस चीज़ का जो है आपके लिए इसकी किंगडम पे बहुत बड़ा असर होता है और आखिरकार इसकी किंगडम जो है वो वीकन होती जाती है। औरंगज़ेब की अगर पॉलिसीज़ की बात करें, सो औरंगज़ेब वॉज अ डिवोट मुस्लिम एंड अ स्ट्रिक्ट रूलर। डिवोट मुस्लिम मीन्स बड़ा जो है आपके लिए एक ऑर्थोडॉक्स टाइप का, एक कट्टर मुसलमान था। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जब इसके बेटे औरंगज़ेब के बेटे हाफिज़ कुरान बनते हैं, ये अपने दादा शाहजहाँ के पास जाते हैं और कहते हैं कि दादा हम हाफिज़ कुरान बन गए हैं। सो शाहजहाँ जवाब में कहता है कि मैं इस बात पे खुश नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि इस चीज़ का आखिरत में ताज तो आपके फ़ादर को पहनाया जाएगा। मेरा बेटा होता हाफिज़ कुरान बनता तो मुझे खुशी होती। सो ये बात जब औरंगज़ेब के बेटे औरंगज़ेब को बताते हैं, सो इस बात का जो है इसके दिल पे बड़ा असर होता है। कहते हैं कि फिर इस एज में ये कुरान जो हिफ्ज़ करना शुरू करता है और ये हाफिज़ कुरान बन जाता है। इसने कहते हैं कि अपने टाइम पीरियड में बहुत सारी आप कह लें टेम्पल्स को या मंदिर बहुत सारे तबाह किए, गिराए और ज़बरदस्ती अपने लोगों को या जो हिंदू होते थे उनको इस्लाम में जो है वो कन्वर्ट करता था। ये भी कहते हैं कि ये बैतुल माल से 1 रुपया नहीं लेता था ज़िंदगी गुजारने के लिए। बहुत बड़ा आप कह लें ये एक मतलब एक बादशाह था ना, लेकिन ज़िंदगी गुजारने के लिए ये टोपियाँ बनाता था, कुरान के नुस्खे लिखता था, चोगे बनाता था। इस तरह ये चीज़ें बेच के ये अपनी ज़िंदगी गुजारता था। स्ट्रिक्ट रूलर भी था, इस्लामिक लॉज लेके आया था। हिज पॉलिसीज़ एंड रिफॉर्म्स अपसेट मैनी नॉन मुस्लिम्स, और ये इसके पॉलिसीज़ की वजह से, इसके लॉज की वजह से, चूँकि इसने इस्लामिक लॉज का नफाज किया। सो लॉ तो वो होता है जो कि पूरे मुल्क में जितने भी लोग हैं तमाम लोगों के लिए वो एक ही लॉ होता है। तो ये तो मुस्लिम था और एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम आप कह लें, एक कट्टर मुसलमान आप कह लें, इस्लामिक रूल्स को फॉलो करने वाला, स्ट्रिक्टली उसकी पाबंदी करने वाला। सो इसके लॉज से जो है जो
جو اس کے ٹائم پیریڈ کے لوگ تھے سو دے ور ناٹ ہیپی ود دا پالیسیز آف اورنگزیب. بٹ اورنگزیب put his ideology above all and believed he was doing his duty. لیکن اس نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. وہ اپنے لاز کو سب سے سپیریئر سمجھتا تھا, اپنی پالیسیز کو رائٹ سمجھتا تھا کہ میں جو بھی کر رہا ہوں یہ میری ڈیوٹی ہے, یہ میرا فرض ہے اور میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں. We have discussed these maps. Now اب اینڈ آف مغل امپائر, لاسٹ جو پیراگراف ہے اینڈ آف مغل امپائر کی طرف جو ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے. اب وین اورنگزیب ڈائڈ ان 1707, جب 1707 میں اس کی ڈیتھ ہوتی ہے, سو ایٹ دا ایج آف 90 سال کی عمر میں, his sons were too old to take over the throne. سو تب اس کے بیٹے بھی بہت, آپ کہہ لیں کہ they were too aged as well. The empire had become weak and poor and despite the size. تو اس کی جو امپائر ہوتی ہے وہ ویک بھی ہو جاتی ہے اور پور بھی بن جاتی ہے. Each following ruler was less able and eventually after 150 years the Mughal empire came to an end. اب اس کے بعد جو سکسیسرز ہوتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ مغلیہ سلطنت کو جو ہے اس طرح سے اسٹیبل بنا سکے یا اس طرح سے اس کو اسٹرانگ کر سکے. اور آخر کار کیا ہوتا ہے کہ انگریز جو جہانگیر کے ٹائم میں یہاں پہ ٹریڈ کی پرپس سے آئے ہوتے ہیں وہ آخر کار سب کانٹیننٹ کا کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور پھر آگے جو ہے 1947 تک جو ہے انگریز یہاں پہ ہوتا ہے, اور 1947 کے بعد پاکستان اور انڈیا کی جب ڈویژن ہو جاتی ہے تو انگریز یہاں سے چلا جاتا ہے, اور اس طرح مغلیہ سلطنت کا مکمل طور پہ خاتمہ کر دیا جاتا ہے. بہادر شاہ ظفر واز دا لاسٹ مغل emperor. So this was about our today's topic. I hope you would have understood it. Inshallah, see you soon in the next online class. Till then, take care. Allah Hafiz.